نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم تساحروا فإن في السحور بركة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پاؤ پھٹ کر ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت بینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں کھانے اور پینے کو جائز قرار دیا اور پھر فرمایا کہ پاؤ پھٹنے تک یعنی صبح صادق تک تم کھانا کھا سکتے ہو۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں روزہ رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا حکم دیا ہے، اور یہ سحری کا وقت جو ہوتا ہے وہ صبح صادق تک ہوتا ہے، اور جب صبح صادق ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہتی ہے تو اس وقت تک وہ کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اذان روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اذان نماز فجر کے لیے بلاوا ہوتا ہے۔ جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر کوئی شخص کھاتا رہتا ہے یا پیتا رہتا ہے تو اس بندے کا روزہ قطعاً نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس مسئلہ میں احتیاط برتنی چاہیے اور اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اب سحری کی کھانے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تساحروا فإن فی السحور برکہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے، سحری کا کھانا اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ جسے کہتے ہیں، یہ روزہ جب رکھتے ہیں تو یہ سحری نہیں کھاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے اور ان کے روزے کے درمیان جو فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ سحری کا فرق رکھا ہے۔ اس لیے سحری کھانا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو
صحیح ابن حبان میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے ساری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، یعنی جو بندہ ساری کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور حدیث پاک جس کو سنن ابو داؤد شریف میں نقل کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ جب کسی صحابی کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھا لو، یعنی سحری کا کھانا جو ہوتا ہے وہ برکت والا کھانا ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، کیونکہ جو بندہ سحری نہیں کرے گا یقیناً تو اس کے جسم میں کمزوری آئے گی۔ تو رب کائنات کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھا کر اپنے جسم کو قوت عطا کرو، اور پھر فرمایا کہ دن کے وقت قیلولہ کر کے آرام کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو، یعنی روزوں کے لیے سحری کرو، اس سے جسم کو قوت حاصل ہوگی، اور رات کی عبادت کے لیے دن کو آرام کرو تاکہ تمہیں رات کی عبادت میں طاقت حاصل ہو۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث بارکہ جس کو سنن الکبریٰ میں امام نسائی نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی، اس کو مت چھوڑنا، یعنی اس کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ سحری ضرور کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی جتنا بھی کھانا کھا لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کھانے کا کوئی حساب نہیں لے گا۔ عام حالت میں زیادہ کھانے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ 3 لوگوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 لوگ جتنا بھی کھا لیں اللہ ان سے حساب نہیں لے گا۔ ایک وہ شخص کہ جو افطاری کرتا ہے، افطاری کے وقت اگرچہ حکم یہ ہے کہ کھانا کم کھایا جائے، لیکن اگر روزہ دار افطاری کے وقت جتنا بھی زیادہ کھانا کھا لے اللہ اس کے کھانے کا حساب نہیں لے گا۔ اور دوسرا سحری کے وقت جو کھانا کھایا وہ بھی جتنا کھا لے اس کے بارے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ اور تیسرا مجاہد جو ملک کی سرحد کی حفاظت کرے وہ بھی جتنا کھانا کھا لے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی حساب نہیں لے گا۔ اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سحری بہت جلدی کر لیتے ہیں، تو لیٹ سحری کرنا یعنی آخری حصے میں روزہ باندھنے کے صبح صادق کے آخر میں سحری کھانا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو روزہ رکھنے کے لیے سحری ایک عظیم سنت مبارکہ عطا فرمائی ہے۔ آپ سحری کے کھانے میں برکات حاصل ہوتی ہیں۔ سحری کا کھانا بیسے برکت ہے، بیسے رحمت ہے، بیسے ثواب ہے۔ اس لیے جب صبح روزے کے وقت سحری کی جائے، کھانا کھایا جائے تو نیت یہ کر لی جائے کہ سحری کھانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم سنت کا نیت کا بھی اللہ ہمیں اس کا ایک علیحدہ اجر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔